بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو میں وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ ان میری بہنوں کے لیے ہے جن کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے اور وہ اولاد جیسی نعمت کو ترس رہی ہیں۔ تو آج یہ میرا وظیفہ ان کے لیے ہے اور یہ میں قرآن کا ایک وظیفہ لے کر آئی ہوں، قرآن میں سے لے کے آئی ہوں۔ تو اس وظیفے کرنے کے بعد آپ کو اولاد نورینہ جیسی نعمت ملے گی اور آپ کو خوشخبری مل جائے گی کہ آپ کے اولاد یعنی کہ اولاد جیسی نعمت آپ کو مل چکی ہے۔ تو اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی تمام ٹینشنیں ختم ہو جائے گی جو کہ آپ کو اولاد کی فکر سے ہے۔ تو اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم اتنے وظائف کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، پھر بھی ہمیں اولاد نہیں ملتی، تو ان کی پہلے میں وجوہات بتا دوں کہ انہیں اولاد کیوں نہیں ملتی۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ وہ کرتے کیا ہیں، وظائف کو ڈھونڈنے پر یعنی کہ وظائف موبائل لیتے ہیں اور وظائف کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ جو میں آپ کو چیز بتاؤں، ویسے تو میں بھی وظیفہ بنا رہی ہوں لیکن نمبر 1 پہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، سب سے پہلے اپنا نماز قائم کرنی ہے۔ اگر آپ نماز قائم نہیں کریں گے تو آپ کے وظائف بھی کام نہیں کریں گے، چاہے آپ کتنے بھی وظائف کر لیں۔ نمبر 2 پہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، چاہے ایک رکوع ہی کیا کریں لیکن ضرور کیا کریں۔ پھر دیکھیں آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، لیکن اس کے ساتھ وظائف بھی کیا کریں جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے نماز قائم کریں، اس کے بعد قرآن مجید اور پھر وظائف کی طرف آیا کریں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس وظیفے کو آپ نے کرنا کیسے ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ہر نماز کے بعد یا مبدیو یعنی کہ یا مبدی اس کا ذکر کیا کرنا ہے۔ اسے آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں، 200 300 400 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی کہ جتنا بھی آپ سے پڑھا جائے آپ نے اسے پڑھنا ہے۔ تسبیح پہ آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو اولاد کی خوشخبری ملے گی اور آپ جلد ہی اولاد کی نعمت سے نواز دیے جائیں گے۔ تو یہ جو آپ تسبیح کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جب آپ کریں گے تو آپ یعنی کہ جو میری عزیز بہنیں ہیں ان کو اولاد کی یعنی کہ خوشخبری مل جائے گی اور وہ اتنی خوشی یعنی کہ وہ خوشی سے پاگل ہو جائیں گی۔ تو اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نماز قائم کریں، اس کے بعد قرآن مجید پڑھیں۔ تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ وظائف نہ کریں، میں تو خود وظائف پڑھ کے بتا رہی ہوں، آپ کریں لیکن ساتھ نماز اور قرآن کو بھی قائم کریں۔ تو اب مجھے امید ہے کہ آپ نے میرے وظیفے کو اس دیکھنے کے قابل سمجھا، اس کے لیے جزاک اللہ خیرہ۔ اس کے ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔